میرا یہ سیکشن 27 سے پہلے ایک سوال تھا. ہاں جی وہ بتا دیں، سوال بتا دیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ میں تو پہلے سیکشن سے پڑھنا شروع کیا تھا، تو یہاں پہ ہیپینس کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی جی اور وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ عربی کا لفظ ایکچولی کیا ہے، بیکاز یہ جس کانٹیکسٹ میں ہیپینس استعمال کیا جا رہا ہے ورڈ، وہ ہم کامن اصطلاح میں تو ہیپینس شاید اس طرح نہیں لیتے آج کل کے زمانے میں. ہاں تو لفظ ہے اٹ ساؤنڈز لائک سعادہ، یعنی جس کو ہمارے یہاں بھی سعادت نہیں ہوتی، سعادت مندی. تو سعادہ لفظ ہے. ہاں، تو اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہیپینس تو صحیح نہیں ہے اتنی، کیا ہوگی؟ نہیں ٹھیک ہے، ورچوئس صحیح. لائف پرہیپس. ہاں وہ ابھی ہم کریں گے اس پہ. آپ کا سوال جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹیکسٹ کے اندر وہ جواب دے رہے ہیں اس کا. اس نام سے ایک وہ بھی ہے نا، کیمیائے سعادت بھی ہے، وہ بھی ہیپینس کے بارے میں ہی ہے. بالکل بالکل، ان کو بھی اس کی الکیمسٹ آف ہیپینس، غزالی کی جو ڈاکیومنٹری بنی تھی انہیں کہا تھا کہ الکیمسٹ آف ہیپینس، تو کیمیا کیمسٹری بھی اس سے آئی ہے. اور یہ وہی لفظ ہے، یہ بالکل وہی لفظ ہے. یہ کٹا ہوا ہے ٹیکسٹ یا اسکین میں کٹا ہوا ہے؟ لیفٹ سائڈ کٹی ہوئی آ رہی یا یہ اس کا مسئلہ ہے؟ ہاں ٹھیک، ایک بڑا، ایک میرا خیال ہے. مجھے تو میرے پاس تو سامنے ہے ٹیکسٹ، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو فالو کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ اس کے ٹیکسٹ کے دو پارٹس ہیں. پہلے میرا خیال ہے کوئی تمہیدی تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی کہ جو اخلاق یا ایتھکس ایز اے فیلڈ کہہ لیں، وہ فلسفے کی ایک برانچ ہے. اور اس کے یہ ایک ٹریڈیشن آپ کہہ لیں کہ اخلاق کی ایک ٹریڈیشن اسلام میں یا سب ٹریڈیشن جو ہے وہ یہ ہے. ادب پہ بھی بات ہوئی تھی. ادب دونوں معنی، یعنی ایک ادب جس کو ہم ایٹیکیٹ ٹائپ، یعنی پراپر بیہیویئر یا کیسے ہونا چاہیے، پراپر ڈسپوزیشن، بہت ہی یہ رچ ورڈ ہے ادب. تو ادب اس معنی میں، اور لٹریچر کے معنی میں. تو لٹریچر کے معنی میں بھی ادب، اور پھر ان دونوں کے باہم تعلق کیا ہے، یعنی ادب ایز لٹریچر. میں اسکرین پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ذرا بڑی ہے، تو اگر میں ادھر دیکھوں تو میں دیکھ آپ لوگوں کی طرف دیکھیں. تو ادب کی روایت ہے، شریعت بھی ہے. اور پچھلے قریباً 150 سال میں، خاص طور پہ پچھلے 100 سال میں، اور فضل الرحمان جو پاکستانی اسکالر تھے، ان کے کام کی وجہ سے شریعت کا بھی یہ بحث اٹھائی گئی کہ شریعت اور اخلاق کا کیا تھا. تو ان کا کہنا تھا کہ اخلاق جو ہے، ایتھکس جو ہے، وہ شریعت کے پیچھے ہے. تو یعنی وہ شریعت، اور پھر دوسری جو شریعت کی آرٹیکولیشن ہے، کئی لوگوں نے کی، ہاشم کمالی صاحب نے کی اور لوگوں نے بھی کی، اس کے مطابق شریعت اخلاق کو بھی انکمپس کرتی ہے. تو شریعت کی ٹریڈیشن، شریعت اور ایتھکس، آپ کے پاس ادب دونوں معنی میں، یعنی لٹریچر کے سینس میں بھی، اور ادب ایک ایتھیکل ڈسپوزیشن کے طور پہ بھی، وہ بھی روایت ہے. اس کے بعد تصوف تو ہے ہی ہے، بہت مشہور سینگ ہے، پتہ نہیں کس صوفی نے کہا، لیکن بہت ریپیٹ ہوئی کہ تصوف تمام کا تمام ادب ہے. اور ادھر ادب کا پھر وہی معنی تھا، ادب لٹریچر نہیں تھا، ادب کا معنی تھا کہ وہ اخلاق ہے. تو ادب اور اخلاق بھی یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر کلام ہے. آپ لوگوں نے چونکہ اب کافی پڑھ لیا تو کلام کی بھی بحث آئی ہوگی. کلام براہ راست ادب پہ اخلاق پہ بات نہیں کرتا، لیکن کچھ ابحاث ایسی ہیں جو اخلاق سے متعلق ہے. مثلا یوتھفرو جو پلیٹو کا مشہور ڈائلاگ ہے، اس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا سقراط سے. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی ایکٹ جو ہے، وہ اس لیے اچھا ہے کہ خدا نے کہا ہے وہ اچھا ہے، یا وہ اس لیے اچھا ہے کہ وہ انٹرنسکلی اچھا ہے، یعنی بے ذات ہی اچھا ہے، یا کہ خدا نے یا شارع نے. آپ اس کو دیکھیں شریعت پہ بھی وہ لا سکتے ہیں، چونکہ خدا نے کہا ہے اس لیے یہ چیز اچھی ہے، یا یہ اچھی ہے اس لیے خدا نے کہا ہے. تو اب اس طرح کی جو بحث ہے، اس کا تعلق فلاسفی آف ایتھکس سے ہو جاتا ہے، یعنی ایک جو فلاسفی دیٹ گورنز یا گائیڈز ایکشن. اس کے بعد پھر ایتھکس کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. کیا ایتھکس کا تعلق صرف عمل سے ہے،
اچھا عمل ورسز برا عمل, یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے, یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے, یا اس کے بیونڈ بھی کوئی چیز ہے. صرف عمل کو ریگولیٹ, کیونکہ شریعت جس طرح صرف عمل کو ریگولیٹ کرتی ہے, بالکل لا کی طرح, جس طرح کسی ملک کا لا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اسٹاپ سائن یا کہہ لیں کہ سگنل بریک کریں گے, وہ آپ کو یہ نہیں پوچھے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے, پولیس والے نے روک کے کہنا ہے یہ آپ کا ٹکٹ ہے, اتنے پیسے نکالیں. تو وہ عمل کو ریگولیٹ کرے, یہ نہیں پوچھ رہے آپ لا کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, لا کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ نے عمل ایسا کیا جس نے لا کو بریک کیا. تو صرف عمل ریگولیٹ ہوتا ہے یا عمل کے علاوہ بھی چیزیں جو ریگولیٹ ہوتی ہیں. تو یہ ساری روایات. اب لاسٹ چیز آ گئی فلسفہ. میں نے کہا کہ قرآن حدیث بھی ہے, قرآن حدیث ہے, اس کی تو ورسز ہو گئی, اس کے بعد شریعت ہو گئی, ادب ہو گیا, تصوف ہو گیا, ادب لٹریچر کے طور پہ ہو گئے, یعنی سعدی, گلستان سعدی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاقی تعلیمات ہیں, اور بھی جو قصے کہانیاں, اور میرا خیال ہے یہ ہو چکا ہے کورس میں ان چیزوں پہ بحث. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف فلسفے کی روایت دیکھ رہے ہیں, اور فلسفے کی یہ روایت جو ہے یہ ارسطو کی طرف پلٹتی ہے, ارسطو سے شروع ہوتی ہے. اور جو یہ اسکیم ہے الفارابی کی, بہت بڑے فلاسفر تھے, ارلی فلاسفرز میں بڑا نام الفارابی کا ہے, الکندی کے بعد بڑا نام ان کا آتا ہے. تو وہ ان کی یہ جو ایک تو رسالہ ہے تحصیل السعادہ, یعنی اٹینمنٹ آف ہیپینس یا اٹیننگ ہیپینس, تحصیل جسے ہم کہتے ہیں تحصیل علم. اسی طرح حاصل کیسے کریں, کیسے حاصل کریں گے آپ سعادت زندگی میں. تو یہ پہلی دلچسپ بات ہے کہ اخلاق کی ڈیفینیشن ہیپینس سے مطلوب کی اس میں. جو میں نے سوچا کہ بس میں نے صرف ٹیکسٹ پہ بات کرنی ہے, اور وہ مکمل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک چیز ہے. اور پھر لیکن الفارابی سے خود سنتے ہیں, کیونکہ یہ ٹیکسٹ لگتا ہے کہ دو مقاصد تھے, ایک نہیں ہے دو مقصد. دوسرا مقصد پیسج نمبر 27 سے شروع, اور وہ یہ ہے کہ فلسفے کو بیان کر دیا جائے کہ فلسفہ ہے کیا چیز. تو 27 فارورڈ جو ڈسکشن ہے وہ فلسفے پہ بحث ہو رہی ہے کہ فلسفہ کیا ہے اور فلسفے کی تقسیم کیا ہے, یعنی اقسام کون سی برانچز ہیں, برانچز آف فلسفی کیا ہیں. تو دیکھیں شروع یہاں سے ہوا, وہ ہم پھر واپس آئیں گے کہ یہ ایکسلنٹ ڈسرنمنٹ. میں کچھ آج جلدی میں تھا بھی اور ابھی بھی ہوں, کیونکہ مجھے ایئرپورٹ جانا ہے فوراً اس کلاس کے بعد, تو ذرا جلدی ختم کریں گے. تو میں اس کا عربی ٹیکسٹ نہیں نکال سکا تاکہ کچھ اصطلاحات میں آپ کو بتاتا عربی میں یہ لفظ ہے, لیکن میں رسک نہیں لیتا کہ میں بتا دوں یہ اصطلاح ہے اور اصطلاح کوئی اور نکل آئے, تو ہمیں ٹرانسلیشن پہ رائے کرنا پڑے گا. ٹرانسلیشن یہ بہت اچھے اسکالر ہیں, یہ اینتھولوجی ہے کلاسیکل عربک فلسفی, اس کے یہ ریڈنگز ہیں اینتھولوجی آف سورسز, اس میں سے نکالا ہے. تو یہ بڑے اسکالر ہیں, فٹ نوٹس نہیں ہیں, فٹ نوٹس اسکین میں نہیں آئے. جو آپ نے دیکھا ہوگا ABCDEFGHI یہ جو لکھا ہوا ہے وہ نوٹس ہیں, کچھ ایکسپلینیشنز ہیں چھوٹی موٹی, وہاں پہ کچھ اصطلاحات بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے. تو 27 میں وہ بات ہو رہی ہے کہ it is appropriate now for us to discuss excellent discernment. تو excellent discernment کو رکھیں گے کہ اس کا تعلق کیا ہے کسی بات سے, یا تحصیل السعادہ attainment of happiness, خوشی حاصل کرنے کے لیے. میں خوشی کا لفظ استعمال کروں گی کیونکہ happiness کو بس, تو خوشی حاصل کرنے کے لیے discernment کا کیا تھا. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دو طرح کی ڈسرنمنٹ ہوتی ہے. تو میں سمرائز کرتا جاؤں گا ٹیکسٹ, جہاں پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہے تعلق اس کا ڈسرنمنٹ کس کے لیے, علم حاصل کرنے, تو علم لینا ہے. تو نے کہا علم کی تب دو اقسام بنتی ہیں. تو ایک قسم وہ ہے, ایک ایسا علم ہے جس پہ عمل نہیں کرنا, مثلا خدا ایک ہے, اس میں عمل نہیں ہے. یہ معرفت جو ہے, اس معرفت کا عمل سے تعلق نہیں ہے. کچھ ایسا علم ہے جو عمل مانگتا ہے, کچھ ایسا علم ہے جو عمل نہیں مانگتا. تو یہ پہلی ڈسٹنکشن انہوں نے کی. اب جو علم نہیں مانگتا, اب مثلا ہم کہتے ہیں عمل نہیں مانگتا, میں نے کہا کہ عمل نہیں مانگتا, خدا ایک ہے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا ہے, کائنات ہے, یہ تخلیق کرتا ہے, اس سے کوئی عمل نہیں نکلتا فوری طور. لیکن کچھ ایسا علم ہے جس سے عمل نہیں کرتا. تو انہوں نے ادھر ایک مثال دی کہ اچھے عمل کو برے عمل سے, یعنی گڈ ایکشن اور بیڈ ایکشن کی ڈسرنمنٹ سے فرق پڑے گا آپ کے عمل پہ اثر انداز ہو. دوسری چیز اسی طرح سے, اسی تقسیم سے وہ پھر ڈسپلنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کچھ ڈسپلنز ایسے ہیں جو ایسا علم دے رہے ہیں جس پہ عمل نہیں کرنا, کچھ ڈسپلنز ایسے ہیں, یعنی ڈسپلن یہاں بات ہو رہی جیسے سبجیکٹس, جیسے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کچھ ایسے ڈسپلنز ہیں
جو ان کو اگر آپ ان سے علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے عمل نکلتا ہے, کچھ سے نہیں نکلتا. تو یہاں پہ وہ مثال دیتے ہیں, مثلا جو ڈسپلنز ایسے ہیں جن پہ آپ نے عمل نہیں کرنا, انہوں نے کہا اس میں میتھمیٹکس ہے, اس میں نیچرل سائنسز ہیں, اور اس میں میٹا فزکس ہے. یہ آپ کے سامنے 117 کے ٹاپ پیج پہ آپ دیکھیں, ٹاپ لائن, philosophy comprises 3 types of sciences, mathematics, natural sciences, metaphysics. تو یہ theoretical philosophy بنتی ہے. ایسا علم جس پہ عمل نہیں کرنا, وہ یہ 3 ہیں, اور ان 3 کو theoretical philosophy کہتے ہیں. اب جن پہ عمل کرنا ہے, ذرا نیچے جائیں کسی پیج پہ, second type comprises knowledge of the factors, بس یہیں پہ سے, that produce noble dispositions for city dwelling people. اس کو ذرا مارک کر دیجیے گا, سٹی ڈویلنگ پیپل کی بات کیوں ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جو جس پہ عمل کرنا ہے اس کو بھی فردر ڈیوائڈ کر دیا. اس کی تقسیم یہ ہے کہ کچھ انفرادی طور پہ, ایک انفرادی زندگی میں ایسا علم جس پہ عمل کرنا ہے, مثلا جو بیہیویئر کو ریگولیٹ کرے, انسان کی ڈیلی جو معاملات ہیں ان میں, اور کچھ ایسا ہے جن کا براہ راست تعلق شہر کی زندگی سے. تو جو شہر کی زندگی, جہاں بھی شہر کی زندگی کی بات ہو رہی ہے, جان لیجئے کہ یہ پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے. پالیٹکس کا تصور سٹی کی لائف کے ساتھ تھا, اس کا تعلق کسی اسٹیٹ یا کنگڈم سے نہیں بلکہ شہر سے تھا. تو شہری زندگی, شہر کی اجتماعی, یعنی لوگ, شہر کے لوگوں کی اجتماعی زندگی. اس لیے ان کی مشہور کتاب, جو سب سے مشہور کتاب ہے فارابی کی, وہ مدینہ الفاضلہ. تو The Virtuous City, بلکہ لمبا ٹائٹل ہے اس کا, شارٹ ورژن یہ ہوتا ہے مدینہ الفاضلہ. تو اور یہ فضل جو ہے, یہ ورچو, فضل جس کو ہم فضل کہتے ہیں, فضل ورچو کا ترجمہ, فضل کا ترجمہ ورچو کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اب دیکھ لیں. پاور on the why we come to possess the noble disposition, this is called the discipline of ethics. یعنی انفرادی زندگی میں اچھا اخلاق یا تحصیل سعادت حاصل ہوگی ایتھکس کے ڈسپلن سے, اجتماعی زندگی میں وہ حاصل ہوگی فلاسفی آف گورننس کے ساتھ, جس سے سیاست نکلتی, سیاست. تو دونوں چیزیں اب رب دیکھ لیں کہ ایتھکس کا پالیٹکس سے کیا تعلق ہے. یہ بہت ہی اہم الفارابی نہیں بلکہ پوری روایت ارسطو کی وہ یہ تھی کہ اب پریکٹیکل فلاسفی کو جب ڈیوائڈ کیا, یہاں میں تھوڑی سی کامنٹری کروں گا, نہیں بیان کیا, تو ارسطو نے 3 میں ڈیوائڈ کیا. ایک تھا جس کو پریکٹیکل فلاسفی کہتے ہیں. دیکھ لیں پریکٹیکل فلاسفی کون سی ہوئی, وہ جس سے عمل نکلتا ہے, وہ عملی زندگی کے لیے ضروری. تو جو عملی زندگی کے لیے ضروری ہے اس کو ڈیوائڈ کیا. ایک وہ جو انفرادی زندگی کے لیے تھا, وہ ایتھکس ہے, اور اجتماعی زندگی کے لیے پھر, اور اجتماعی پہلے آ گئی سیاست, وہ آ گیا پورے شہر کی زندگی. اب انفرادی اور اجتماعی کے درمیان ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تدبیر منزل, تدبیر المنزل. تدبیر منزل کا تعلق, اس کو ترجمہ کیا تھا اکنامکس, لیکن اکنامکس کا تعلق براہ راست گھر سے تھا. ان تدبیر گھر میں کے معاملات کو دیکھنا, لیکن نہ وہ انفرادی ہے نہ وہ اجتماعی ہے, اس کے بیچ میں, یعنی یہ پہلی سوشل یونٹ. تو پریکٹیکل فلاسفی تینوں لیولز پہ, انڈیویجول, سیمی کلیکٹیو اور پھر کلیکٹیو, 3 لیولز پہ. اچھا تینوں, لیکن جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ تینوں لیولز پہ چیز ایک ہی ڈھونڈی جا رہی ہے, اور اس کا تعلق براہ راست تحصیل سعادت سے. وہ ہے کیا, وہ ہے نوبل ڈسپوزیشن. نوبل ڈسپوزیشن انڈیویجول لائف میں ہو تو ایتھکس ہو گئی. نوبل ڈسپوزیشن گھر کے لیے ڈھونڈی, کیوں تدبیر منزل کی جا رہی ہے, سعادت کے لیے. کیوں اپنے کیریکٹر کو دیکھا جا رہا ہے, سعادت حاصل کرنے, خوشی حاصل کرنے کے لیے. اور کیوں کلیکٹیوٹی کے لیے کرنا ہے, تب بھی سعادت کا پہلو. تو یہ نوبل ڈسپوزیشن حاصل کرنا کلیکٹیولی, سیمی کلیکٹیولی اور انڈیویجولی, یہ مقصد ہے پریکٹیکل فلاسفی کا. تب یہاں میں روکتا ہوں, اس میں کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ سعادت حاصل کرنا ہی مقصود ہے, وہی ایک انسان کا مقصد ہے زندگی میں, اور وہ تینوں لیولز پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے ایتھکس اور پالیٹکس کا براہ راست تعلق ہے. یعنی پالیٹکس بھی ایتھیکل ہونی چاہیے, تدبیر منزل بھی ایتھیکل ہونی چاہیے, انڈیویجول لائف بھی ایتھیکل. لیکن اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی اب ہم جب پیچھے جائیں گے ایتھکس کا, کیونکہ پہلی ٹریٹس جو شروع میں, یہاں پہ وہ سیاست پہ بات نہیں کرتے, انہوں نے ڈویژن بتا, انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ ڈسپلنس کیسے آرگنائزڈ ہیں, فلسفے والے کیوں ایسے دیکھتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد
یہ ہم نے کافی کور کر لیا. اب پیج 117 پہ یہ 31 پیسج جو ہے یہ میں شروع کروں. آپ یہ میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں. Since we attain happiness only when we come to possess the noble dispositions. دیکھ رہے ہیں noble disposition کے بغیر خوشی نہیں حاصل ہو سکتی. And since the noble dispositions become our property only through the discipline of philosophy. اب اس کو بعد میں دیکھیں گے کیوں discipline of philosophy سے ہو سکتی ہے. It necessarily follows that the philosophy is the means by which we attain happiness. So دیکھ رہے ہیں اب روایت آ گئی کہ یہ اس روایت میں فلسفہ بنیاد ہے اچھی زندگی گزارنے. اب اچھی زندگی کہہ رہا، خوشی نہیں کہہ رہا، اچھی زندگی گزارنے کے لیے فلسفہ چاہیے. تو یہ فرق اسلامی روایت کے اندر بھی ہے کہ یہ جو مختلف روایات ہیں، کوئی کہے گا نہیں صرف فلسفے سے ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا نہیں صرف تصوف یا تصوف کے پریکٹیکل کہہ لیں گے عرفان عملی یا تصوف عملی اس سے ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا نہیں ادب سے ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا کسی سے ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے صرف شریعت سے ہو سکتا ہے، صرف شریعت کر کے دے سکتی اور نہیں کرتے. تو یہ انٹرنل ڈویژن ہے، لیکن ایک مقصد میں کہ اچھی زندگی گزارنا اس میں سارے شیئرڈ ہیں، لیکن راستے مختلف. یہاں پہ مختلف راستہ وہ کہتے ہیں فلسفہ طریقہ، فلسفے سے آپ نے آنا. اب اگر فلسفہ تو پھر چونکہ فلسفے نے لے کے جانا ہے تو اس لیے کہتے ہیں دس از وٹ وی ایکوائر تھرو ایکسلنٹ ڈسرنمنٹ. فلسفے کا براہ راست تعلق ڈسرنمنٹ سے. تو یہ بات آگے کہ ڈسرنمنٹ اس لیے ایتھکس کے پروجیکٹ، پالیٹکس کے پروجیکٹ اور اکنامکس. یہ جو ماڈرن اکنامکس ہے اس کی آپ ہسٹری پڑھ لیں تو یہ کتنی پرانی ہے، یہ کچھ سال پرانی بھی نہیں ہے. ایڈم اسمتھ سے شروع کر لیں. اس سے پہلے سیاست کا تدبیر منزل کا تصور تھا، اکنامکس میں ڈسپلن نہیں تھا. تو یہ بہت لمبی روایت ہے، ارسطو سے شروع ہوتی ہے جس میں تدبیر منزل. تو آپ نے انڈیویجول دیکھنا ہے، پھر آپ نے سیمی کلیکٹیو یعنی فیملی، اور فیملی سے باہر نکلے تو ایک شہر کی زندگی، شہری زندگی. یہ 3 اسکیلز پہ تھے. اور اکنامکس اس لیے پریکٹیکل فلاسفی کی 3 برانچز، ایتھکس، اکنامکس اینڈ پالیٹکس. لیکن تینوں کے پیچھے ایک چیز ہے، وہ ہے ایکسلنٹ ڈسرنمنٹ. بہت اچھی ڈسرنمنٹ چاہیے، اور فلسفے کا کام ہے ڈسرنمنٹ دینا. اس کے لیے تھیوریٹیکل فلاسفی بہت اہم ہوگی. تو یہاں پتا چلا کہ پریکٹیکل فلاسفی کے پیچھے تھیوریٹیکل فلاسفی ہے، یعنی نیچرل سائنسز، میتھمیٹکس اور میٹا فزکس بنیاد بنتی ہیں پریکٹیکل فلاسفی. اچھا آپ نے کافی کچھ پڑھ لیا. اگر میں آپ سے پوچھوں میٹا فزکس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ ہیلو، اسلامی میتھ فزکس کا تو میں کہوں گا وجود ہے. وجود ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، یعنی کیا وجود رکھتا ہے؟ موجودات پہ بحث، وجود پہ بحث اور موجودات پہ بحث. یعنی جو ہے، یعنی جو تصور ہے عملی زندگی کا، وہ اس کی بنیاد ہوگی کہ ہے کیا، حقیقت ہے کیا. تو حقیقت کیا ہے، اس وجہ سے وجود پہ بحث شروع کی. جو وجود رکھتا ہے وہ حقیقت ہے، جس کی جو موجود نہیں ہے وہ حقیقت نہیں رکھتا. تو theoretical philosophy is behind practical philosophy. اور اس میں ڈسرنمنٹ ہی سب سے اہم ہے، اس لیے ڈسرنمنٹ comes to the center stage اس ساری ڈسکشن. اب یہاں سے اب چونکہ ایسا ہے تو پھر دیکھیں کہ اگلا جو تیمور صاحب کہاں چلے گئے، ٹیکسٹ بھی غائب ہو گیا. سر ویری کوئکلی تو جی. ہم یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسلامک میٹا فزکس کو یا وجود کے تصور کو نکال دیا جائے تو الفارابی's framework also falls apart. ہاں بالکل ایسا کہ میٹا فزکس بنیاد، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھیوریٹیکل فلاسفی جو ہے آپ کو، اب یہ لمبی بحث ہے آج ناٹ اونلی کہ یہ پریکٹیکل فلاسفی کا، کہ یہ پریکٹیکل فلاسفی اس تھیوریٹیکل فلاسفی سے کیسے نکلتی ہے. یہ بڑا اچھا ایک سوال ہے، لیکن آج تو اس کو نہیں ڈیل کریں گے. آج صرف میں نے آپ کو بیسک میکینکس دکھانے، بیسک ایک اسکیم دکھانی ہے کہ یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں ایتھکس کو فلاسفہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ گیا چونکہ ڈسرنمنٹ، تو سمجھ میں آ گیا. اب ڈسرنمنٹ تک آ گئے ہیں، اگر سب یہاں تک آ گئے ہیں تو پھر اہم چیز یہ ہوگی کہ ڈسرنمنٹ کا کیسے بہتر کرتے ہیں، یعنی ڈسرنمنٹ کی ایکسیلنس کیسے آئے گی. اور یہ بحث شروع کے پیجز میں تھی کہ پوٹینشلی تو ڈسرنمنٹ موجود ہے، لیکن وہ بہتر کیسے ہوگی، کہ ڈسرنمنٹ کی ایکسیلنس کیسے آئے گی. یہ ایکسیلنٹ جو ہے وہ ایکسیلنس ہے، پرسوٹ آف ایکسیلنس آف ڈسرنمنٹ کیوں کہہ لیں.
تو कैसे हासिल होगी? वहां पे वो लॉजिक को सेंटर स्टेज देता है. जहां पे ट्रीटिस एंड हो रही है, डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक 32, अब आप सारे अपने टेक्स्ट निकाल लें. This discipline of logic is the means to understanding what is true conviction and what is false conviction. ठीक है, 32 के स्टार्ट पे. अब लॉजिक पे आए, तो हम लॉजिक पे कैसे आए? देखें कहां से खुशी हासिल करनी है, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली. उसके बाद ये डिसिप्लिन भी इसी वजह से, नॉलेज उसका हासिल करना है. लेकिन उस सारे नॉलेज के पीछे है कि आपकी राय जो भी आप कायम करें वो ठीक होनी चाहिए. इसका मानिए है कि मेरा इंटेलेक्ट या मेरी थिंकिंग जो है वो सही होनी चाहिए. वो सही थिंकिंग कैसे होगी? वो लॉजिक करके देगी. तो यहां से आप लॉजिक पे आ. तो ये 2-4 और इस पे पैसेजेस देख लेते हैं. अब लॉजिक क्यों? अब यहाँ पे एक एंथ्रोपोलॉजी भी इस टेक्स्ट में, बहुत एक रिच टेक्स्ट है. फलसफा भी इंट्रोड्यूस हो जाता है एक ही टेक्स्ट से एंथ्रोपोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो रही है कि इंसान का तस्वुर इंसान क्या है इस टेक्स्ट में. अब 33 के टॉप 33 पे चले जाते. नेक्स्ट पेज. Since some of the virtues that man has are more specific to him and others less so, and since the virtue more specific to man is his act of intellecting, ताकुल होगा लफ्ज. तो जो सबसे यूनिक बात क्या है इंसान के बारे में? अकल का इस्तेमाल, ताकुल करना, फिक्र करना, ये सबसे यूनिक है इंसान. तो what makes us human? What's the definition of being human? Intellecting, ताकुल, अकल का इस्तेमाल. तो फिर अगर ऐसा है, the discipline of logic teaches man, and since that virtue, given that the thing that makes man is intellect, and since that virtue that the discipline of logic teaches man is the act of intellecting, this discipline provides man the virtue more specific to him. देख रहे हैं सारी प्रैक्टिकल फिलॉसफी के पीछे डिसर्नमेंट आ गई थी. डिसर्नमेंट को कैसे इंप्रूव करना है? वो लॉजिक से करना है. और लॉजिक जो है वो शायद बुनियादी साइंस बनेगी, बुनियादी डिसिप्लिन. साइंस से या मुराद है सब्जेक्ट. मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट लॉजिक होगा ताकि इंसान की फिक्र गलती ना करे. तो फिक्री गलती को खत्म करना या सही ताकुल कर पाना, ये लॉजिक का काम है. अब अगले जो पैसेजेस हैं दो, यानी 34 और 35 में, वो अब लॉजिक को एक्सप्लेन करें भाईजान. लॉजिक ग्रामर नहीं है, आप लोग इसको सर्फ नहव से ना कंफ्यूज कीजिएगा. लॉजिक और लोगोस, ये कलमा भी यूज होता है लफ्ज लॉजिक के लिए. मंतिक जो यूज होती है उसका ताल्लुक नुत्क से है, जिसका ताल्लुक बोलने से है. तो लगता है कि फिर तो ग्रामर नहीं होगी. तो वो बताते हैं, तो बड़े सादे लफ्जों में वो कहते हैं ग्रामर करेक्टली ऑर्डर्स द टंग so that it utters only that which is correct according to the habits of those who speak this language. अहले जुबान से उर्दू आप सही बोल रहे हैं, अहले जुबान के अगर साथ हैं तो ग्रामर ठीक है. ग्रामर का मकसद है टंग को, यानी जुबान को ठीक करना, यानी जुबान फिजिकली नहीं, जुबान जो बोली जाती है. ठीक है. तो कह रहे अब लेकिन लॉजिक क्या करती है? So too logic orders the mind so that it thinks only that which is correct about everything. तो फिक्र की गलती या खता से बचाना, ये है लॉजिक का मकसद, जिससे निकलेगी एक्सीलेंट डिसर्नमेंट और उससे बाकी काम. तो path of happiness 36 आ गए. path to happiness, the way to pursue that path and the steps in which one should pursue on that path have been made clear by this discussion. Thus the first step is to obtain logic. Now since this is the first of all the scientific disciplines, तो पहला कदम ये हो गया, लेकिन यहाँ रोकते नहीं है. पहला कदम लॉजिक हासिल करें, उसके बाद कहते हैं कि कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको भी जान लें. ये 36 के बीच में फर्स्ट प्रिंसिपल्स का जिक्र आता है. तो कहते हैं फॉर एग्जांपल, होल ऑफ समथिंग इज मोर एंड ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स. तो यानी समझे कुछ कजिए हैं, कुछ एक्सियम्स हैं, उनको भी जान लें. होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स. अगला एक और भी था शायद, एंड दैट मैन इज नॉट हॉर्स. तो कुछ ऐसे कजिए हैं, कुछ ऐसे एक्सियम्स हैं. एक तो लॉजिक है, लेकिन लॉजिक हवा में नहीं, मौलिक नहीं हो सकती. उसको कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स चाहिए, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं मंतिक के अंदर जब वो पढ़ाई जाती है. कुछ लोग मैंने सुना था कि मंतिक पढ़ रहे हैं. फिलॉसफा के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके सामने कुछ सामने है कि लॉजिक बुनियाद है तहसील इल्म की, और तहसील इल्म बुनियाद है तहसील सादत की. तो ये पूरी स्कीम.
تو اگر یہ واضح ہے تو بس اس سے آگے ہم اب ایتھکس کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی پارٹ 1 آف دا ٹریٹس. یہ کلیئر ہے سارا، یہ ہے فلسفہ، اور یہ قریباً اسٹینڈرڈ ہو گیا تھا. الفارابی کے بعد بالکل اسٹینڈرڈ فلسفہ یہ دیکھتے تھے. وہ پھر اب دلچسپ ہے کہ جب آپ بات کی لیٹر ٹریڈیشن ملا صدرہ وغیرہ پہ پہنچتے ہیں تو یہ اسکیم کیا اسٹیبل ہی رہتی ہے یا اسکیم میں کوئی فرق پڑا تھا، یا آپ ہیٹ چینج کریں گے نا، انگریزی میں کہتے ہیں میں ویئرنگ دا ہیٹ آف دا فلاسفر، ناؤ ایم ویئرنگ دا ہیٹ آف عارف، ناؤ ایم ویئرنگ دا ہیٹ آف فقی. کیونکہ ایک ہی بندہ اگر فقی بھی ہے اور اگر فلسفی بھی ہے اور اگر عارف بھی ہے یا صوفی بھی ہے تو وہ کیا ہیٹ چینج کر رہی ہیں، یہ کیسے نیویگیٹ. یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے ہماری روایت میں کہ ایک لوگ ملٹیپل ٹریڈیشنز میں آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے اپنے پورے ورلڈ ویو ہیں، اس ورلڈ ویو کے مطابق تو فلسفے سے سب کچھ ہونا ہے. لیکن پھر وہ صوفی عارف بھی ہیں اور پھر وہ فقی بھی ہیں، تو وہ تو تینوں ٹریڈیشن. تو یہ ایک دلچسپ پہلو ہے، اس پہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس کو ریسرچ کیا ہو یا دیکھا ہو کہ یہ کیسے کرتے ہیں ملٹیپل ٹریڈیشنز کو انہیبٹ کرنے سے کیسے آپ اسکیم کیا نکالتے ہیں. اچھا جی، اب آپ آئے تھے پارٹ 1 میں، تو میں پھر اب یہی کروں گا، کوئکلی ہم گزرتے ہیں. تو شروع کہاں سے کیا، یہ 104 سے پہلا پیج آ. اچھا، شروع یہ کرتے ہیں کہ سب خوشی چاہتے ہیں. پہلا کلیم ہے چاہتے ہم خوشیوں میں، جدھر مرضی سے آپ آئیں. اور یہ اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہو گیا. ارسطو نے یہ پہلے بات کہی تھی، ان کے ارسٹوٹیلین جو ایتھکس ہیں، ارسٹوٹلز ایتھکس، اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا سے پوچھیں، اچھا کہتے ہیں جی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، ایسے پوچھیں یہ کرکٹ میچ ہونے والا ہے پاکستان انڈیا کا، آپ دیکھنا چاہیے، کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو بھی جواب ہے اس کو پھر وہ پوچھیں گے لیکن وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ پوچھتے آخر میں آئیں گے مجھے خوشی ملتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ خوشی کے آگے سوال نہیں پوچھنا پڑے گا، خوشی انٹرنسکلی چاہیے، وہ کسی اور چیز کے لیے. تو یہ انسٹرومینٹل ویلیو آف سم تھنگ اور انٹرنسک ویلیو آف سم تھنگ، یہ ایک بڑی اہم ڈسٹنکشن ہے جس کے تھرو یہ بتاتے ہیں کہ خوشی ہی ڈھونڈ رہا ہے انسان. اب جو سوال مجھے نہیں پتا کس نے پوچھا تھا کلاس کے شروع میں، تو انہوں نے کہا کہ کسی ڈسرنمنٹ کسی کی ایسی ہو سکتی ہے اسے لگے کہ پیسے سے خوشی ملتی ہے، کسی کو لگتا ہے طاقت سے ملتی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ فیم شہرت سے، اگر مجھے شہرت حاصل ہو تو میں خوش ہوں گا. خوشی کو کہاں ڈھونڈ لیتے ہیں، ڈھونڈ خوشی رہے ہیں لیکن کس چیز میں ڈھونڈ، ٹوٹلی سینسری پلیجر. کھانے میں بڑا مزہ، لیکن مزہ آنے کے لیے کھانا کھایا جا رہا ہے، مزے لینے کے لیے، مزہ خوشی. یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی، تو یہ انٹرنسک اور انسٹرومنٹل ویلیو. تو وہ پھر کچھ مثالیں دیتے ہیں. یہ بہت چھوٹا انہوں نے بہت کوئک دیا ہے، اور جو ٹیکسٹ ہے ان میں بڑی لمبی ڈسکشن ہے. ارسطو نے کافی لمبی ڈسکشن شروع میں کی تھی. ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں وہ اپنا ٹیکسٹ ایتھکس کا، اسی پہلو سے کہ جب بھی جو بھی ڈھونڈ رہا ہے وہ خوشی ڈھونڈ رہا ہے، اور خوشی کے آگے جواب نہیں چاہیے کیا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ ڈسرنمنٹ، کیا آپ ٹھیک جان پا رہے ہیں کہ اس میں خوشی ہے یا غلط خوشی کی طرف چلے گئے. یہاں پہ یہ ڈسٹنکشن بلیم وردی ورسز پریز وردی، یہ جو ڈسٹنکشن بار بار کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب یہ ڈسرنمنٹ پہ آ جائے گا کہ یہ چیز واقعی خوشی دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یا ہمیں لگتا ہے یہ خوشی دیتی ہے لیکن ایکچولی نقصان دہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو لہٰذا یہ نہیں نکلتا کہ جو بھی چیز خوشی دیتی ہے وہ حاصل کریں، یہ اس ٹیکسٹ سے نہیں نکلتا. ایکچولی اس پرسپیکٹو وہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ سینس پلیجر کے پیچھے جائیں گے، کچھ کسی اور طرح کے، کچھ طاقت دیکھتے ہیں، کچھ پیسہ، کچھ شہرت، کوئی کچھ. انہوں نے کہا یہ، لیکن اصل میں وہ کہنا ہے وہ خوشی ہی ڈھونڈ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ نمبر 3 پہ آپ دیکھ لیں، دوسری لائن ہے، ہیپینس از پریفرڈ فار اٹس اون سیک اینڈ نیور فار دا سیک آف سم تھنگ ایلس. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹ ایم انسان کا خوشی ہے، کیونکہ وہ اپنے اس کو خود حاصل. اب یہ بہت دلچسپ ہے کہ جو اگر آپ اوپننگ سیکشن کیمیائے سعادت کے پڑھیں، خاص طور پہ جو پرشین ایڈیشن، اس کے اوپننگ پیجز غزالی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی معرفت اور خوشی کو بنیاد بناتے ہیں. اور یعنی اس میں فلسفہ، کیونکہ امام غزالی نے فلسفہ بھی پڑھا تھا،
تو انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہے کچھ فلاسفی کے ایلیمنٹس بھی ان کی، جس طرح وہ سیٹ اپ کرتے ہیں ایک اسلامک اینتھروپولوجی وہ بھی دیتے ہیں، اس میں بھی سعادت کو سینٹر اسٹیج، اسی لیے اس کا کتاب کا نام کیمیائے سعادت ہے. سعادت کا کیا لینا دینا تھا، ملٹی والیوم ورک ہے، یعنی بڑے بڑے 2 مرحلے، پاکستان میں 2 والیومز میں انہوں نے چھاپی ہے، کافی موٹی کتاب ہے. تو اب دیکھیں تو کچھ لائنز بعد وہ کہتے ہیں سم تھنک دیٹ ویلتھ از ہیپینس، ادرس تھنک دیٹ دا انجوائمنٹ آف سینسیبل پلیزرز از ہیپینس، سم تھنک دیٹ دا پاور ٹو رول از ہیپینس، ادرس تھنک دیٹ نالج از ہیپینس. تو بتا رہے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن ہے ہیپینس، ڈھونڈنا ہیپینس. Now, since happiness is of such a rank, and since it is the highest degree of human perfection, anyone who chooses to obtain it for himself surely must have a path. تو اس میں جو دوسری دلچسپ پہلو ہے وہ ہے کہ ایک path to happiness کی بحث کریں گے کہ happiness حاصل کیسے کریں گے. یہی اٹینمنٹ والی بات، تحصیل. یعنی ہمیں صرف happiness یہ پارٹ 1 تھا، happiness حاصل کرنی ہے، لیکن تحصیل حاصل کرنا یا طریقہ یا راستہ خوشی تک پہنچنے کا، وہ بھی اس کی بحث ہے. اچھا، یہاں پہ پھر ان کی ایک اینتھروپولوجی آ جاتی ہے جس میں تین ڈیمینشن. پہلی یہ شروع ہو رہا ہے جی نمبر 4 سے. تو 3 چیزیں انسان کے حوالے سے بات، ایک باڈیلی ایکشن، نمبر 2 اسٹیٹس آف دا سول، اور نمبر 3 ڈسرنمنٹ. دیکھیں ڈسرنمنٹ آ جاتی ہے یہاں پہ. شروع پہ مائنڈ کہتے ہیں، صرف مائنڈ کہہ دیتے ہیں، بعد میں وہ ڈسرنمنٹ میں ٹرن ہو جائے گا. مائنڈ بیکمز ڈسرنمنٹ، دا فیکلٹی، انٹلیکٹنگ فیکلٹی کہہ لیں. تو 3 ایسپیکٹس ہوگی، ایک باڈیلی ایکٹس، نمبر 2 اسٹیٹس آف دا سول، احوال نفس کہہ لیں، اور تیسرا انٹلیکٹ، مائنڈ یا ڈسرنمنٹ. تو یہ جو ڈسٹنکشن ہے اب آپ دیکھ لیں، اگر کہتے ہیں کہ ایتھکس ہے یا انسان نے خوشی حاصل کرنی ہے یوں کہہ لیں، یا اچھا انسان، تو تینوں سکیل پہ بات ہوگی. یہ ٹریڈیشن مغرب میں بعد میں بہت ساری ٹریڈیشنز نکلی ہیں جنہوں نے اس سے ہٹے ہیں، وہاں پہ وہ صرف ایکشن پہ گئے. یعنی اگر وہ ان کے سوال یہ ہوگا، مثلاً میڈیکل ایتھکس میں بہت زیادہ آج کل ابحاث ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا آرگنز اپنے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، یہ ایکٹ ہے، ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے جو کرنا ہے. تو بہت ساری ابحاث صرف ایکشن کو ریگولیٹ کر رہی ہے، بالکل اس طرح جس طرح لا جو ہے وہ ایکشن ریگولیٹ کر رہی ہے، جس طرح شریعت بھی ایکشن ریگولیٹ کر رہی ہے. اسٹیٹ لا، کسی ملک کا جو لا ہے وہ بھی ایکشن. تو ادھر بھی بحث عموماً یہ ہوتی ہے کہ یہ ایکشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے وہ آ کے مجھے تھریٹ کرے تو کیا مجھے جھوٹ بول دینا چاہیے؟ کسی اور بندے کی جان خطرے میں ہے، کیا میں جھوٹ بول دوں؟ یہ ایکشن کو ریگولیٹ کرنا ہے. تو بہت ساری ایسی، یہ جو روایت ہے اس کو اس لیے ورچو ایتھکس کہتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں سکیلز پہ، یہ کسی لیول پہ باڈیلی ایکشن اور اسٹیٹس آف دا سول اور ڈسرنمنٹ تینوں کو انکمپس کر رہی ہے. پہلے 3 فریمز بنائے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، انسان 3 طریقے سے آتا ہے، اور سیکنڈ لیول پہ تینوں کو ریگولیٹ کرنا ہے، تینوں کا کچھ کرنا ہے، تب تحصیل سعادت ہو سکتی ہے، کسی ایک کو نہیں ریگولیٹ کرنا. یہ پوائنٹ کلیئر ہے. اس کو ورچو ایتھکس تھیوری کہتے ہیں کہ ورچوئس لائف صرف ایکسٹرنل ایکشن سے نہیں پتا چلتی. تو اب اگر یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا اور ہے، بالکل اگلے پیسج میں 1-2 پیسجز کے اندر وہ باڈیلی ایکشن اور اسٹیٹس آف دا سول کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور ڈسرنمنٹ کو دوسری طرف کر دیتے ہیں. اور یہ جو دونوں کو ملا دیتے ہیں، باڈیلی ایکشن اور اسٹیٹس آف دا سول، دونوں کو ملا کے جو چیز بنتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں ڈسپوزیشن، انسان کی ڈسپوزیشن. یعنی انسان کی ڈسپوزیشن کے اندر سے جو 2 چیزوں پہ ہے، اس سے 2 چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک وہ کہ اس کے احوال، اندرونی احوال کے، اور دوسرا عمل کیسے کرتا ہے، اور کوئی ربط ہے ان کے درمیان. یہ پوائنٹ واضح ہے جی سب کو؟ یعنی شروع میں 3 ڈویژن کی، پھر اس کو 2 میں کر دیا اور ایک طرف ڈسپوزیشن لے گئے. اور اب سوال یہ ہے کہ ڈسپوزیشن اچھی ہو سکتی ہے اور بری ہو سکتی ہے، یا نوبل یا اگنوبل، دونوں میں سے کون سی ڈسپوزیشن ہے؟ اور فلسفے کا مقصد اور تحصیل سعادت کیسے ہوگی اگر نوبل ڈسپوزیشن کو کلٹیویٹ کیا جائے. جو نوبل ڈسپوزیشن نہیں ہوگی وہ ان چیزوں کو ڈھونڈتی رہے گی. فرض کریں کہ وہ کہے گی پیسے میں ہے سب کچھ،
وہ کہے گی سینس پلیجر میں، کھانے میں سب خوشی ہے میری، تو ہزار وہ کھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو نوبل ورسز پریز وردی یا بلیم وردی. اچھا جی میں ایک سیکنڈ، مجھے میں ویو چینج کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ٹیکسٹ بہت بڑا نظر آ رہا ہے، مجھے ٹیکسٹ ادھر سے تو نہیں دیکھنا. یہاں تک واضح ہے جی؟ کیونکہ ٹائم اب تیز تیز گزر رہا ہے. یہاں تک واضح ہے؟ کوئی سوال؟ جی یہ واضح کافی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ہاں اب یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن اور ہے، کچھ بس ڈسٹنکشن ہیں، اس کے بعد آپ دوبارہ یہ ٹیکسٹ پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سمجھ بھی آ جائے گا اگر کوئی چیزیں انکلیئر تھیں، یا کچھ نئے نکات بھی آپ کے سامنے آئیں گے کیونکہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیزیں بھی. تو ایک اور ڈسٹنکشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انسان پوٹینشیلٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور پوٹینشیلٹی سے ایکچولائزیشن کہہ لیں، پوٹینشیلٹی سے وہ ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے. تو ڈسپوزیشن گیون نہیں ہے، کہیں سے آپ شروع کرتے ہیں لیکن ایکوائر کرنی ہے، کسب کرنا ہے آپ نے ڈسپوزیشن کا. تو پوٹینشیلٹی اسی طرح ڈسرنمنٹ میں بھی ایک پوٹینشیلٹی ہے، انسان کوئی اچھا سوچ سکتا ہے، کوئی زیادہ اچھا نہیں سوچ سکتا، لیکن وہ بہتر ہو سکتا ہے اگر لاجک سیکھی جائے، یہ کیا جائے تو وہ بہتر کی جا سکتی ہے. اسی طرح انر ڈسپوزیشن اور باڈیلی ایکشنز کو بھی چینج کیا، تو یعنی یہ اینتھروپولوجی اسیوم کرتی ہے کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹس ہیں، اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے کہیں دیکھا ہو، گلستان سعدی کے شروع میں ایک بہت لمبی ایک حکایت ہے جس میں ایک ڈاکو ہے اور وہ بہت زیادہ ڈاکے مارتا ہے، اور پھر اس کا ایک بیٹا ہے. جب وہ پکڑا جاتا ہے ڈاکو کا پورا کنٹینجنٹ، تو بادشاہ کہتا ہے بھائی سب کو مار، انکلوڈنگ اس بچے کو بھی مار. انہوں نے کہا جی کیا مطلب ہے بچے کو؟ وزیر نے کہا نہیں ایسے نہ کریں، بچہ جو ڈاکو میں رہا ہے تو بہتر ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا سانپ کا بچہ سپولیا ہی ہوتا ہے، اس کو مرڈر کریں، اس کو ختم کریں. اب سٹوری کیا ہوئی؟ اس کو وزیر نے بچہ لے لیا، اس کو اچھی طرح ٹرین کیا، اس کو ادب سکھایا، بہترین آرٹ سائنس سے سارا کچھ سکھا کے جب وہ بڑا ہوتا ہے، ایک دن ایک اور بینڈ آف رابرز آئے، ڈاکوؤں کا ایک اور ٹولہ آیا، وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس نے مارنے شروع کیے، ساروں کو مارا. اور اب دوبارہ بادشاہ کہہ کر مارتا ہے، کہتے دیکھ لو میں نے تمہیں بتایا. اب بتائیں وہ فریم اور یہ فریم، یہ زندگی میں بھی سوچنا پڑے گا کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو کیا اینتھروپولوجی ہے نا، یہ ایک ویو ہے کیا کیا. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے جینیالوجی، لینیج میں ایسا، کیونکہ باپ ایسا تھا اس کے بیٹا ایسا. اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں سائیکو انالیسس کے نظریات کو مان رہا ہے جو بالکل ڈٹرمنزم کا ماننے والا ہے کہ آگے انسان چینج نہیں ہو سکتا، اور ایک بیہیویئرزم کا کہ ماحول انسان کو شیپ کر کے چینج کر سکتا ہے. ہاں تو دیکھ لینا، ماحول چینج کریں تو ایک ماحول پہ جا رہا ہے اور ایک فطرت پہ جا رہا ہے، یوں آرگیومنٹ ہے. لیکن اگر شیخ سعدی ایسا سمجھتے ہیں تو انہوں نے گلستان سعدی لکھی کیوں، یہ حکایات بیان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے کہ اگر تبدیلی ہو نہیں سکتی اور میں سمپلی ریپلیکا ہوں اپنے ابا جان کا، تو پھر ضرورت کیا ہے حکایات پڑھنے کی. لیکن بہرحال یہ بھی فریم ہے اس ہاں میں. یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. ہاں مطلب تو وہ بھی ایک طرح سے ایک اخلاقی چیز ہے، اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ چینج نہیں ہو ہاں سکتا ہے، یہ بہرحال کنٹرڈکٹری ہو رہے ہیں. ہاں لیکن آج چونکہ ہم صرف فلاسفہ کے ساتھ ہیں، اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ شیخ سعدی کر کے رہے ہیں. یہ پوائنٹ دکھانا تھا کہ ہاں یہ ڈسٹنکشن فرق پڑتا ہے، آپ کی اینتھروپولوجی سے فرق پڑے گا، نظریہ انسان کیا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اچھا جی یہاں تک آ گئے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو اٹینمنٹ آف ہیپینس ہی حاصل کرنی ہے، خوشی تک پہنچنا ہے، تو کرنی کیسے ہے؟ تو یہ سیکشن 10 سے شروع کرے. Thus the noble disposition and the powerful mind together constitute human excellence. سمجھ میں آگی؟ نوبل ڈسپوزیشن سے مراد باڈیلی ایکشن اور اسٹیٹس آف دا سول اور پاورفل مائنڈ. اگر ویک مائنڈ ہو تو بات نہیں بنتی، اور اگر ڈسپوزیشن میں مسئلہ ہو تو یہ 3 فریم ہے، لیکن ایک اب ڈسپوزیشن ایک طرف کر دی گئی اور یہ ایک طرف کر دیا گیا. اچھا جی کرتے کیسے ہیں؟ یہاں لفظ ہے ہیبیچویشن، یعنی عادت ڈالنا، پروسیس ہے عادت ڈالنے کا. اچھا میں سمری دیتا ہوں، اگر آپ کو لگا کہ کوئی اور بات کر رہے تھے تو آپ مجھے بتائیں. وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم عادات کا مجموعہ ہیں.
اگر اپنی ڈسرنمنٹ کو استعمال کرے, اگر انسان دیکھیں اس میں ایک دلچسپ بات ہے, نہ دین وہ کیا جا رہا ہے, نہ کوئی آیتیں دی گئی ہیں, نہ کوئی اور پروسیس دیا گیا, نہ دکھایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں دین سے ریلیٹ کرتا ہے, یہ تو بالکل وہی بات ہے جو مسلمان کی, ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے. وہ اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں, جیسے کہ فلسفی بیٹھا ہے اور وہ ساری بات کہہ رہا ہے, آپ خود کر لیں, بیٹھ جائیں, اچھی طرح سے ذرا غور سے سوچیں, اپنی عادات کو پہچانیں. کیا آپ سخی ہیں یا آپ کنجوس ہیں؟ کہتے ہیں پوچھ لیں, دیکھیں غور سے اپنی عادتوں. انہوں نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ آپ سخی ہیں یا کنجوس ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ ایسے چلے گا کہ اگر سخاوت کرتے ہوئے, کسی کو کچھ دیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, کس کو؟ اسٹیٹس آف دا سول. کس کو تکلیف ہونی ہے؟ اسٹیٹ آف دا سول. اندر جو سول ہے وہ کہتے اس کا دل نہیں چاہتا, دینے کا دل نہیں چاہ رہا, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کنجوسی کی طرف مائل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہچانتے ہیں, وہ ڈسرنمنٹ آ گئی نا, ڈسرنمنٹ, تو اب اپنے ساتھ بیٹھیں اور اپنی عادات کو پہچانیں, اور عادات توڑنا یعنی ایک لیول پہ اٹینمنٹ آف ہیپینس کا جو پریکٹیکل پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ جو بری عادات ہیں ان کو توڑے تھرو اے ہیبیچویشن پروسیس اچھی عادات سے. اور میں نے کہا تھا ڈسپوزیشن تھی نا, ڈسپوزیشن میں دو چیزیں تھی, اسٹیٹ آف دا سول اور دوسرا ایکشنز. اچھا توڑے کیسے عادت؟ بہت دلچسپ بات ہے. ایک لیول پہ جو میری اسٹیٹ آف دا سول ہے وہ میرے ایکشن کو استعمال کرتی ہے, یعنی میرا ایکشن جو ہے وہ میری اسٹیٹ سے آتا ہے. اگر مجھے نہیں اچھا لگتا کسی کو دینا تو میں دوں گا نہیں, یعنی ایکشن جو ہے وہ اسٹیٹ سے آ رہا ہے, میرے اندرونی حال سے ڈیفائن ہو رہا ہے. ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کو استعمال کرو خلاف ڈسپوزیشن کے, یعنی اس اسٹیٹ کے, دینا شروع کرو. جو بندہ کنجوسی, جس کو نظر آ گیا کہ میں کنجوس ہوں, اس کو زیادہ ایکسٹریم دینا چاہیے, ایکسٹرا دے, تو وہ اندر کا وہ جو اسٹیٹ ہے وہ توڑی جائے. ہیبیچویشن پروسیس یہ ہے کہ بار بار دینے سے آہستہ آہستہ کنجوسی ختم ہو جائے گی. اچھا دوسری چیز ہے کہ ایک بندہ دیا ہی جاتا ہے انیوا, اس کی سخاوت کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کچھ پتہ. تو یہاں پہ دوسری بات یہ تھی کہ مین کو, میڈین, یہاں بار بار بات ہو رہی ہے, اعتدال پسندی, معتدل ہونا چاہیے رویہ. تو دو ایکسٹریم ہے, ایک ہے ایکسٹریم کنجوسی, ایک ہے ایکسٹریم جنراسٹی, جس کو جنراسٹی نہیں کہہ سکتے, اور اس کہیں گے فضول خرچی, بس آپ دیے جا رہے ہیں بغیر سینس لیسلی, کوئی سینس نہیں ہے کہ کدھر بنتا ہے نہیں بنتا, غلط جگہ پہ بھی ہوتا ہے, آپ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو دینے کی عادت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان دو کے درمیان ہونی چاہیے بات. لیکن اگر آپ کو, جب آپ نے اپنا اچھی طرح سے محاسبہ کیا یا اپنے غور سے اپنے ساتھ اپنے نفس کے احوال دیکھے اور آپ کو لگا کہ یہ انکلائن کرتا ہے ایک طرف اور مین سے دور ہے, تو آپ دوسرے اینڈ سے کھیلیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ مین کرنے کی کوشش کریں, ایکشن کو ادھر لے جائیں. دو ایکسٹریم ہوگی, آپ کنجوس تھے, آپ نے مین پہ آنا ہے, تو ادھر سے نہیں شروع کرنا, آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر نہیں آنا, ادھر سے شروع کریں اور تھوڑا 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 کر کے مین پہ آ کے روک دیں. اب وہ پوری لسٹ آ گئی آپ کے پاس. اب یہ پیج آپ آ جائیں پیج 110 پہ, تو دیکھیں. سو وی سے دیٹ کریج از اے نوبل ڈسپوزیشن اینڈ از پروڈیوسڈ بائی اے میڈین اسٹیٹ, نمبر 16.1, between attacking and fleeing. خوف میں یا بندہ لڑ سکتا ہے یا بندہ بھاگ سکتا ہے. اب ایک بندہ ہر وقت بھاگتا رہتا ہے, دوسرا بندہ ہر وقت لڑنے کو تیار ہے. تو ذرا سا اس کو یوں کیا, اس نے لڑائی ڈال دی, ٹھیک ہے. تو خوف کی دو رسپانسبلٹی کا میڈین ہونا چاہیے, نہ بھاگنے کی ہونی چاہیے نہ وہ ہونی چاہیے. ڈسپوزیشن کو آپ نے کلٹیویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہوگا خوف کی صورت میں؟ اگر انسان بھاگنے کا عادی ہے تو اس کو کنفرنٹ کرنا, اگر وہ لڑنے کا عادی ہے تو اس کو بھاگنے کا بتایا جائے گا, تو بھاگنا شروع کریں آپ. اچھا آگے آ جائیں. جنراسٹی is produced by a median state between saving and spending wealth. ٹھیک ہے, درمیان کا, نہ کنجوسی نہ فضول خرچی. پھر سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول کا تعلق براہ راست ہے شہوات سے, پلیجر سے. تو اگر آپ کو ڈیزائرز جو ہیں, اگر بہت ہی زیادہ ڈیزائر آیا فوراً چل پہ اس کے پیچھے چل پڑے, میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں. لیکن اگر بالکل ہی ریفیوز کر دیا, ٹوٹلی اسیٹک ہو گئے, ہم تو مانتے نہیں, کوئی بھی, ہم نے کوئی بھی ڈیزائر الاؤڈ نہیں, تو اس لیے اعتدال کی بات, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ لسٹ ہی دے رہے ہیں جس میں دو ایکسٹریمز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا آپ نے میڈیم دینا. اچھا, اور ساری چیز کرنی کیسے ہے؟ ہیبیچویشن کے تھرو. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ ہیبٹ, عادت بنانا,
عادت بنانا, عادت توڑنا, یہ اسکیم ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ, سب کچھ اسی کے بارے میں. اور بار بار پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جو اگلے ٹیکسٹ جو میں نے دیا ہے اس میں بھی سامنے آئے گا, میں آنا چاہیے میرا خیال ہے اس میں بھی ذکر ہے کہ بار بار جو انالوجی ہے وہ دی جاتی ہے طب سے. جیسے انسان کا جسم ہے, بہت گرم ہو گیا, بہت ٹھنڈا ہو گیا, جس طرح ایکسٹریم جو چونکہ وہ ساری جو طب یونانی یا طب اسلامی کا جو سارا فریم تھا وہ اعتدال پہ تھا, بیلنسنگ آف ہیومرس, سو بیلنسنگ آف ڈفرنٹ ایسپیکٹس, ٹھیک ہے. تو ادھر بھی یہی ہے کہ بیلنس کو, تو طب بھی آپ کی ایون جسم کی صحت کا بھی یا جسم کی تندرستی کا بھی تعلق براہ راست اعتدال سے ہے. اسی طرح نفسانی زندگی یا روحانی زندگی یا زندگی پر سے, اس کا بھی تعلق اعتدال سے, ٹھیک ہے. تو یہ میڈیکل انالوجی بار بار جگہ جگہ چل رہی. اچھا جی, اس کے بعد یہ سارا اب اس میں بیان ہوا ہے, آپ یہ 2-4 صفحے تو صرف اس کے بارے میں. اب ایک اور بہت دلچسپ چیز آتی ہے, وہ پیج 114 پہ ایک اور فریم ورک ہے اینتھروپولوجی کا, ٹھیک ہے. ایتھکس مقصود تحصیل سعادت, مقصد وہی ہے لیکن ایک اور انالوجی دیتے ہیں. یہاں پہ 2 ٹرمز انہوں نے انٹروڈیوس کی ہیں, ایک ہے ڈسرنمنٹ, آل تھرو آؤٹ ہم بات کریں. دوسری چیز ہے یہ 114 نمبر 22, یہ دیکھیں پہلی لائن, سم پیپل ہیو ایکسلنٹ اسکلز ان ڈیلیبریشن اینڈ پاورفل ڈٹرمنیشن. کچھ لوگوں کی فکر یعنی وہ شارپ ہے فکر میں, اور ارادہ بھی مضبوط ہے. اب ارادہ اور فکر کے درمیان ڈینس ہے. اگر کہتے ہیں یہاں وہ ساری مثالیں دے کے بیان کیا کریں, اگر آپ کی اسٹرانگ ڈسرنمنٹ ہے اور اسٹرانگ ول ہے, ارادہ بھی مضبوط ہے, تو ول نے کس سے الائن ہونا ہے, ڈسرنمنٹ کے ساتھ. اگر وہ ہو جائیں تو آپ ایک لفظ کیا یوز کیا, فری بائی میرٹ, یعنی آپ بیسیکلی فری سول. فکر بھی ٹھیک ہے, ارادہ بھی اس کے ساتھ لائن اپ کرتا ہے, الائن کرتا ہے, لیکن یہ ایک آپشن ہے. تو اب یہ کیٹیگرائز کر رہی ہے ہیومینٹی, انسانیت کی کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے آن دا اسکیل آف ریلیشن شپ بٹوین ڈسرنمنٹ اینڈ ڈٹرمنیشن, یا فکر اور ارادہ. اگر یہ ہو گیا, بہترین کیا ہوگا کہ اسٹرانگ ڈیلیبریشن اینڈ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن, تو بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تو پھر ایک فری ایجنٹ آتا ہے, پھر ایک فری سول ہے. اگر اسٹرانگ ڈیلیبریشن ہے اور ویک ول ہے, دیکھ رہے ہیں بات سمجھ آ گئی, وہ پھر فلسفیوں کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, فلاسفہ کو کہتے ہیں بہت سارے ایسے فلسفی ہیں باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں, نظر انہیں آ گیا ہے کہ صحیح بات کیا ہے, لیکن ان کا ارادہ نہیں آتا. کہتے ہیں وہ سلیوز ہیں, ان کے لیے سلیوز ہیں. اچھا دونوں ہی چیزیں نہیں, نہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور نہ کوئی ارادہ ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کریں, تو کہا وہ تو بروٹس ہیں, ان لوگوں کا یعنی کوئی فیوچر نہیں, ان کا کوئی, وہ بروٹ ہے, وہ جسٹ لائک اینیملز, کہ آپ کا نہ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا, نہ آپ کی ڈسرنمنٹ ہے. دیکھ رہے ہیں چونکہ ڈسرنمنٹ ڈیفائنز بینگ ہیومن, ڈسرنمنٹ کو ایلیمینیٹ کر دیں تو بڑا سیریس پرائز ہے, پھر یو آر ناٹ بینگ ہیومن. تو اب ارادہ بھی نہیں ہے, ارادہ بھی ویک ہے اور فکر بھی ویک ہے, نہ سوچ کلیئرٹی آف مائنڈ بھی نہیں ہے, اور ایکشن میں ارادہ بھی مضبوط نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ تو بالکل جانور چھوڑے, وہ تو ان کو تو ایلیمنٹ. اب ایک لاسٹ آ گیا, کہتے ہیں ارادہ بڑا مضبوط ہے, فکر غلط ہے, دیکھ نہیں پاتے, سمجھ نہیں پاتے چیزیں, لیکن بڑے ولفل لوگ ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی ایسے کے پاس بیٹھیں جس کی ڈسرنمنٹ ٹھیک ہے, اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو گیس کریں وہ کیا نکلے, سلیوز یا بروٹس. آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر وہ تو نقصان دہ ہوں گے نا, نقصان دہ ہوں سوسائٹی گے. کے لیے. ہاں تو وہ بروٹ, وہ سلیوز نہیں ہیں, فلسفے سے والوں سے بدتر ہیں, وہ بروٹس ہیں جسٹ لائک اینیملز, کیونکہ ان کا ارادہ اتنا مضبوط ہے, وہ بہت کچھ کر لیں گے, لیکن ان کی فکر اتنی غلط ہے, وہ کچھ شاید بہت ہی نقصان دہ چیز کر کے چلے. تو یہ انہوں نے ایک اور ڈویژن دے دی ہے کہ ول اور ارادہ. دیکھ رہے ہیں تو اب یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس سارے میں اب آپ کے میں نے آپ کو فریم دے دی ہے, یہ نوبل ڈسپوزیشن, ہیبٹ, ہیبیچویشن, اس کے بعد ایک اینتھروپولوجی ہے یا ڈویژنز آف پیپل جس میں یہ کیٹیگرائزیشن ہے.
ارادے کی اور ڈسرنمنٹ کے درمیان کیا تعلق ہے. اور بس یہ بنیادی فریم ورک ہے کہ آپ نے ڈسرنمنٹ ٹھیک کرنی ہے. پھر یہاں سے آگے وہ ڈسرنمنٹ پہ جب جاتے ہیں, انہوں نے کہا چلیں یہ میں نے ساری بات بتا دی, اب میں بات کرتا ہوں ایکسیلنٹ ڈسرنمنٹ کیسے کلٹیویٹ کرنی ہے. وہاں سے آپ لاجک کی طرف جاتے. تو بس یہ ہے جی ٹیکسٹ. میں نے جلدی جلدی کچھ پیسیجز بس سمرائز کر دیا. اب اس میں کوئی سوال ہے یا 2-4 منٹ ہم بات کر سکتے ہیں. جی یہ مظہر صاحب ہیں. جی یہ اس ریڈنگ کے بالکل شروع میں آئی تھنک پوائنٹ 1 یا 4 سم تھنگ لائک دس, وہ جی یہ کہتے ہیں کہ ہیپینس جو ہے وہ تب آپ کو ملتی ہے وین یو گیٹ پریز. ٹھیک ہے, اچھا تو دس مینس دیٹ یو آر لیونگ person, a man, woman is living in a state of judgment. Because اگر آپ کوئی جج کر رہا ہے تو آپ کو پریز ملے گا یا بلیم ملے گا نا. اچھا آپ کو نہیں جج نہیں یہ کرنا ایک تو نہیں praise اور نہیں نہیں blame نہیں کہاں نہیں سے یہ چلے اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. یہ پریز کی نہیں, پریز وردینس کی بات ہوگی. پریز وردینس از ناٹ پریز. نو جس کی پریز تعریف وردینس بھی کسی جس کی اسٹینڈرڈ پہ ہوگی نا. پریز وردینس ہاں بھی کسی اسٹینڈرڈ پہ تو ہوگی. ہاں تو اب اسٹینڈرڈ کی بات, تو اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ یہ نہیں دے اسٹینڈرڈ رہے کہ جس کی لوگ تعریف کریں, یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اچھا جس کی اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ تعریف کی جانی چاہیے. تو اب کہ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ تو آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, باقیوں سے بھی پوچھ رہا ہوں, اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں انہوں نے ایک اور بھی بات کی, بہت ساری چیزوں نے ایک اور ڈسٹنکشن کی تھی کہ امیجیٹ خوشی, کئی دفعہ امیجیٹ خوشی ورسز ڈیلیڈ. آج میں پین کو اوائڈ کر رہا ہوں تو لانگر رن میں ویسے بہت سارا اس پہ ہوتا ہے کہ آج میں آپ خوشی دیکھنے کے لیے فوری خوشی یا فوری پین بچانے کے لیے کوئی, تو نے کہا جس کی اچھی ڈسرنمنٹ ہوگی وہ بڑے اسکیل پہ سوچے گا, وہ لانگ ٹرم دیکھے گا کہ یہ جو ابھی کی چھوٹی تکلیف ہے اس سے لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے. جو ابھی میں خوشی مل رہی ہے تو اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے. تو ڈسرنمنٹ اس لیے بہت ضروری ہے یہ جاننے کے, ورنہ انسان امیجیٹ پین کو اوائڈ کرے گا اور امیجیٹ خوشی کے پیچھے بھاگے. تو انہوں نے کہا یہ بھی ڈسرنمنٹ کا معاملہ ہے. تو اس یہ کرائٹیریا یہ نہیں آ رہا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایکچولی یہ جو ڈسٹنکشن دی ہیں ڈیلیبریشن ورسز ڈٹرمینیشن والی, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور اسکیل پہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کریں گے, اور فلاسفہ ایسے ہی دیکھتے ہیں, انہیں زیادہ تر لوگ فارغ ہی لگتے ہیں. زیادہ تر لوگ نہ سوچتے ہیں نہ ان کا نہیں ارادہ. نہیں, میں ایکچولی اسے کسی اور چیز سے لے کے چلنا چاہ رہا تھا. میں وہ جو لوگوں کی ججمنٹ تھی نا, میں اس پہ امیڈیٹ یا سطحی ججمنٹ کی بات نہیں کر رہا تھا. میرا خیال تھا یہ اسے الٹیمیٹلی ڈے آف ججمنٹ اور اسلامک فریم ورک آف ایتھکس تک طرف لے کے جا رہے ہیں. میں ہو اس پہ سکتا جا ہے, رہا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے ریفرنس نہیں ہے, لیکن یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ وہی والی بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی فریم ورک سے کنسسٹنٹ ہے. کوئی اور فریم جو آپ نے پڑھے ہیں, کوئی چیز اس میں آپ کو لگتی ہے کہ تنقید کرنی چاہیے, یہ کیا بات ہے؟ یا اس میں براہ راست کوئی ریفرنس نہیں کہیں پہ بھی, یہ آپ نہیں کہہ نہیں, براہ سکتے راست ہیں. ریفرنس نہیں. ہاں میرے جی, ذہن میں یہ لاجک سی بن رہی تھی, براہ راست reference. ہاں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آخرت کا بھی پہلو ذہن میں ہو. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں نہ دیکھیں بعد کے, تو ہو سکتا ہے کہ ہیئر آفٹر یعنی آفٹر لائف آخرت کو بھی سامنے رکھا ہو. ہاں ہاں, اور اس سے آئی جسٹ لنک ٹو مائی ارلیئر پوائنٹ کہ اگر اسلامک میٹا فزکس نکال دی جائے تو فارابی صاحب کا فریم ورک کتنا قائم رہتا ہے. میں ایکچولی اسی سے یہ پوائنٹ بھی میرے ذہن میں لنک اپ ہو رہا ہے. اس سے کیسے ریلیٹڈ ہے؟ اس سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ سر اسلامک فریم ورک اگر آپ نکال لیں, اگر آپ شریعت نکال دیں, اگر آپ ججمنٹ نکال دیں, تو کون سا ایکشن پھر پریز وردی ہے اور کون سا ایکشن پریز وردی نہیں ہے. بیکاز ماڈرن زمانے میں, آج کے زمانے میں, تو میں آن مائی اون ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ کیا چیز پریز وردی ہے یا کیا چیز پریز وردی نہیں. ٹھیک ہے, میں آن مائی اون ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ واٹ ٹائپ آف ریلیشن شپ ڈو آئی وانٹ ٹو لیو ان, فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, یہ ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہے, یہ سوسائٹی سے نہیں لنک نہیں ہے, تو یہ کسی ڈیوائن ریولیشن سے لنک نہیں ہے. فارابی کیا کہیں گے؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں فارابی کیا بولیں گے؟ میرے خیال میں فارابی اسے اسلامک فریم ورک میں لے کے جائیں گے. نہیں نہیں, میرا دیکھیے پھر وہ that's the ٹیکس feeling I'm getting. نہیں, یہ ٹیکس سے آپ باہر چلے جاتے ہیں نا. میں نے ہاں, بتایا میں کہ ٹیکس سے باہر جا رہا ہوں. فارابی نے تو ٹیکسٹ میں کوئی ایسی بات نہیں, اسلامی فریم ورک کی تو کوئی بات کی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈسرنمنٹ یوز کرے گا وہ یہ دیکھ لے, وہ ایکسٹریمز کو اوائڈ کرے گا.
اگر فکر ٹھیک جی ہوگی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فکر ٹھیک ہوگی، اور ایکچولی یہی آپ کو اگر پتا ہوگا آج کل مغرب میں تو بہت زیادہ اسٹوئک فلاسفی بہت زیادہ پاپولر ہو چکی، ہر بندہ اسٹوئک فلاسفی کی کتابیں آنی شروع ہوئی ٹو کلٹیویٹ اے اسٹوئک کائنڈ آف لائف. وہ آلموسٹ ایسی ہے کہ آپ زیادہ نہ ایموشنل ہوتے ہیں، نہ جذباتیت میں چیزیں کرتے ہیں، ایک اسٹوئک اپروچ، یہ لفظ بھی یوز ہوتا ہے، ایک اسٹوئک بالکل کیریکٹر. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسٹوئک کائنڈ آف اپروچ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ اگر سوچیں سمجھیں دیکھیں، لیکن اگر سوچنے سمجھے دیکھنے کو ہٹا دیا جائے، یعنی فکر کو، فارابی کا پوائنٹ ہے کہ فکر اگر آپ کریں، تعقل کریں گے تو یہ ان نتائج تک پہنچ جائے. تو ان کا سوال تو جی یہ ہو. اب وہ اسلام پہ نہیں میپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. جی اس ریڈنگ میں اسلام کا اس طرح ذکر نہیں ہے. میں اپنے ذہن سے اسے لے کے جا رہا تھا بیکاز ججمنٹ کی بات آئی تھی، اور میرا خیال تھا، اور کیونکہ فرابی نے یہ بحث کہیں نہیں کی کہ کیا چیز پریز وردی ہے یا کیا چیز بلیم وردی ہے. وہ یہ اسٹوئک پرنسپلس کی بات جو وہ میڈین پہ آنے کی بات کرتے ہیں، وہ ساری وہی ہے اسٹوئک والی. ہاں مگر خود انہوں نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بحث ایٹ لیسٹ اس ریڈنگ میں ان کی نہیں تھی کہ کیا چیز پریز وردی ہے اور کیا چیز بلیم وردی ہے. میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ دین سے انسپائرڈ ہو، لیکن یہ جو اسکیم انہوں نے دی ہے نا ایکسٹریمز کی، یہ بھی کیونکہ یہ عام ہے نا زندگی میں، یا آپ دیتے ہیں آپ نہیں دیتے ہیں، یا میں بہادر ہوں یا میں بہادر نہیں ہوں. یہ لفظ آپ بہادر لگتا ہے نا کہ کریج، یہ جو بنیادی فریم تھے، جسٹس کی بات، پروڈنس کی بات ہوتی تھی. تو یہ جن جو مثالیں وہ دے رہے ہیں وہ زیادہ رستوں سے آئیں براہ راست. یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم فلاسفہ جو تھے ان کو کانٹرڈکشن نہیں نظر آئی، کوئی میجر کانٹرڈکشن نظر نہیں آئی کہ رستو جو کہہ رہے ہیں اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق ہے. یہ میری اپنی رائے ہے. ایک اور چیز جو اس میں کسی اور کا بھی فرق سا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک لاسٹ چیز جو ہے کہ آپ نے کہا کہ میڈین کی گیج کہاں سے آئے گی، یہ آپ کے چونکہ سوال سے تھوڑا سا مظہر صاحب سے کنیکٹڈ ہے. نمبر 15 passage کہتا ہے I say that the gauge by which we assess actions is patterned on the gauge by which we assess whatever imparts healthiness, and the gauge of what imparts healthiness is the conditions of the body. تو دیکھیں وہ گیج دے رہے ہیں. گیج کیا ہے؟ جس طرح جسم کی صحت کون فیصلہ کرتا ہے؟ وہ بندہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے. میں گھر بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہوں میں بہت صحت مند شخص، بیماریوں سے پتہ چل جاتا اور اس کا بیلنس ہیلتھ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا آج کی دنیا میں ہمیں مشکل ہے کہ دا پرائز، وہ کیا اسے کہتے ہیں، دا ویلیو دیٹ دیز فوکس پٹ آن تعقل، عقل، کہ انسان کی کیپیسٹی ٹو تھنک ان لوگوں کی نظر میں یہ بہت بڑا میریکل تھا. یہ اس کو ہم لائٹ لیتے ہیں کیونکہ آج کل ہم نہیں اس طرح سوچتے. یہاں پہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو آنر the text at some level، کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ تعقل از ایوری تھنگ، ہمیں وہ چیز لائٹ لگتی ہے کہ ہمیں اتنی اپیل نہیں کر رہے، لیکن ان کے لیے تعقل از ایوری تھنگ. یہ ڈیفائن کرتا ہے انسان کو تعقل سے. جس طرح میڈیسن ہے تو کہاں ضرورت ہے میڈیسن میں، وہ کون سا دین پڑھنے کی ضرورت ہے، تب آؤگا چلے گا کس کو صحت ہو سکتی ہے کس کو صحت نہیں ہو سکتی، یہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، یا کون صحت مند. وہ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے. تو یہ جب یہ ورچوز اور وائسز کی بات کر رہے ہیں، ایکسٹریمز کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ 2+2 ہے فکری طور پر. It's just 2+2. It's not so hard to see. ہمارا آج کل پرسپیکٹو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی میں ایسے دیکھتا ہوں، اور ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ عقل کو کوئی ایسا معیار رہ نہیں گیا، ہمیں لگتا ہے عقل اتنی طاقت ہی نہیں ہے عقل کے اندر. ان سینس جس کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ایز دی الٹیمیٹ ہیومن کیپیسٹی، ہمارے لیے وہ ویری ریلیٹیو ویک کیپیسٹی. یہ ہمارا اور ان لوگوں کا گیپ ہے. میں صرف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ ادھر سے بات کر رہے ہیں. اب وہ اسلام پہ میپ ہو جائے اور دھیان پہ میپ ہو جائے. کرسچنز نے بھی یہی ایتھیکل ٹریڈیشن اٹھا لی تھی، انہوں نے بھی شاید لگا کہ یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے شاید عیسائی تعلیمات کو، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو. وہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے کلیم کو بڑا سیریس لینا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عقل بہت پاورفل چیز ہے اگر اس کو کلٹیویٹ کیا جائے. تو میں صرف اس کو تھوڑا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال ہے پھر مجھے فاروق صاحب میرا خیال ہے سوال پوچھے اور چلے گا. جی یہ کافی میرے سوال انہی سے مدر صاحب کے سوال سے ملتا جلتا تھا. کافی چیزیں اس میں سے آپ نے ڈسکس بھی کر لی ہیں، لیکن ہم نے سعادت کی جب ہم لفظ پر گئے تھے یہ ہیپینس کے بارے میں ہی تھا. اور کیمیائے سعادت میں اگر آپ بات کریں تو کیمیائے سعادت
پراپرلی ایک فلسفے کی کتاب نہیں بلکہ وہ اسلامک شریعت اور اس سے گہری پھر تصوف کی طرف ان کے درمیان کی چیز ہے جو آپ کو ابدی خوشی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم ہیپینس ہے. آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ایک امیجیٹ پلیجر ہے اور ایک ڈیلیڈ پلیجر ہے، اس کے لیے میں بھی آپ کو امیجیٹ پین بھی برداشت کرنا پڑے کیونکہ اس دنیا میں ہو رہا ہے. تو وہ بات تو بڑی اچھی ہو گئی. اس میں جو بات انہوں نے کہی کہ اچھی چیز وہ ہے، ہیلدی چیز وہ ہے جو پریز وردی ہے. میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی ابھی اسی ڈسکشن سے، جو کہ بڑی ہیلدی آپ نے کر لی، لیکن ایک یہ کہ یہ پریز وردی ہونا بھی خاص طور پہ اس زمانے میں شاید نہ ہو، لیکن آج کل ایک بڑی ریلیٹیو چیز ہو گئی ہے کیونکہ سوسائٹیز میں بڑی ڈائیورجنس آ گئی ہے اوور ٹائم. جہاں جس جگہ پر اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو ان کے پاس سوسائٹی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے. آپ نے کہا کہ مطلب ٹریفک بھی اچھی چل رہی ہے، ہر چیز اچھی چل رہی ہے، اور ہمارے پاس اسلامک وہ ہے، لیکن بعض کیسز میں ہماری اسلامک چیزیں ان کی چیزوں سے ذرا مختلف نتیجے پر پہنچتی ہیں. آپ نے کہا آرگنز دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ابورشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، شادی سے پہلے مرد اور عورت کٹھے رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے، مطلب اس میں وزڈم بھی ہے نہیں بھی ہے. ریڈ وائن کا ایک گلاس رات کو پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، مطلب یہ ساری ڈسکشن. اب یہ ایک سوسائٹی میں یہ پریز وردی ہیں چیزیں، ایک سوسائٹی میں یہ پریز وردی نہیں ہوں گی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے الفارابی نے بھی جو بات کی، جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہیپینس کا کرائٹیریا جو ہر ایک کو چاہیے، وہ بھی آج کل کے دور میں اگر آپ سوچیں تو وہ اتنا ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ بھی تھوڑا سا ریلیٹیو ہو گیا، ڈیبیٹیبل ہو گیا، بات ہو سکتی ہے اس پہ، جس طرح آپ نے بڑی اچھی ڈسکشن کی. خیر میرا سوال ابھی ایک طرح سے کمنٹ ہی بن گیا ہے کیونکہ کافی ڈسکشن آپ نے کر دی. تو میں کوئکلی اس کا جواب دے دوں. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پریز وردی آن دا اسکیل آف انٹلیکٹ، ناٹ آن دا اسکیل آف سوسائٹی. کیا کریں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. پریز وردی کے کون پریز کر رہا ہے؟ آپ بار پوچھ رہے ہیں کرائٹیریا کہاں سے آ رہا ہے، وہ کرائٹیریا انٹلیکٹ خود دے رہا ہے. اچھا اب نیکسٹ بات ہے، اگر ان کو یہ چیز نیویگیٹ کرنی ہے، یہی والے مسائل جو آپ نے ڈسٹنکشن بتائی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے، چاہے وہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، یہاں پہ سیکولرائزیشن کی وجہ سے کرسچن تعلیمات ایسی نہیں ہیں بہت ساری. مثلا ڈرنکنگ ہے، اس میں اعتدال کی بات نہیں کریں گے، کتنا پی سکتے. عقل کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے. صحت کی بات جس طرح کی تھی نا کہ فزیکل ہیلتھ ہے، اسی طرح اچھا جب ملکوں کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو اسکیل بن چکا ہے. ایکچولی ریسنٹلی کو ٹرائی کیا گیا، پہلے اسکیل کیا چلا تھا جی ڈی پی جی این پی، اب اسکیل کیا ہیپینس کے انڈیکس پہ بھی ملکوں کو کلاسیفائی کیا جا رہا ہے. لوگوں سے پوچھے آپ خوش ہیں یا نہیں، تو وہ انڈیکس کدھر سے آئے؟ تو ہیپینس کا انڈیکس پہ بھی لوگوں، جس میں وہ بھوٹان ایکچولی کتنے سال نمبر 1 ہے. بھوٹان آف آل پلیسز، بھوٹان از دا موسٹ ہیپی پلیس آن ارتھ. تو بتائیں وہ اسکیل آج بھی استعمال ہوا. اب وہ پوچھیں، ان کو پوچھیں گے آپ نے ہیپینس کا اسکیل کیسے ڈرا کیا ہے جی؟ تو کسی جگہ لوگوں سے پوچھا اچھا لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سروے کر لیں، ڈیٹا پڑھیں کتنے لوگ اینٹی ڈپریسنٹس میں امریکہ کے اندر کیوں ہیں. فارابی کیا بولیں گے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں فارابی کے قریب رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک کہہ رہے آپ مان جائیں فارابین ہو جائیں، میرا ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ انٹیگریٹی آف دا ٹیکسٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے تو کسی نے سمجھا تھا کہ پیسے میں ہے، وہ پیسے کے پیچھے گئے، پیسہ کچھ نہیں دے سکا. کچھ لوگوں نے کہا میں فیم حاصل کروں گا. فیم والے کتنے سیلیبریٹیز آئیکونس سوسائڈل ہے، سوسائڈ کر چکے. ایگزامپل نکالنے بھی، چیسٹر بیننگٹن نے کیا ہے سوسائڈ، وہ انیکسس کے مین لیڈ سنگر نے سوسائڈ کیا. ہر تیسرے دن کو سوسائڈ کرتا ہے. جو اسپورٹس مین ہیں ان کے ڈپریشن کی کہانیاں سن لیں جا کے، اور ڈاکیومنٹریز بنی. تو ٹین ایجرز ڈپریشن 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 ڈپریشن، تو خوشی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں فارابی ہے سم تھنگ ٹو سے اباؤٹ دس. ہم اپنے فریم بار بار یا ریلیٹیوائز کر دیں کمپلیٹلی. میں نے کہا چانس لے لینا چاہیے کہ ایک دن میں بیٹھ کے سوچتا ہوں فارابی کی اسکیم کے اندر سے دنیا کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو آپ نے نتیجہ نکال لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے کرائٹیریا پہ پریز وردی اور بلیم وردی چیزیں نکلتی ہیں، وہ معاشرہ نہیں ڈیفائن کرتا. وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ اسٹرانگ ولڈ ہیں، یا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پلیجر کے پیچھے جائیں گے، معاشرہ بھی سمجھے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا فالو یور ہارٹ وچ یوزلی مینس فالو یور ڈیزائر. امریکہ میں ایک کہاوت ہے فالو یور ہارٹ وچ مینس فالو یور ڈیزائر. جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ ضرور کرنے کی کوشش کرے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ فارابی تو یہ نہیں ٹیچ کر رہے. فارابی کہہ رہے ہیں ڈونٹ فالو یور ڈیزائر، دیکھو کہ یہ ڈیزائر مین پہ ہے یا مین سے ہٹ گیا ہے، لانگ ٹرم میں شارٹ ٹرم میں اس کی کیا اپلیکیشن. لیکن سب کون سے کر رہے ہیں؟ عقل سے کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ان کے لیے عقل بہت بڑا گفٹ ہے. اگر ریلیجس ٹرمز میں کہیں خدا کے گریٹسٹ گفٹ میں سے.
ہمیں نہیں لگتا کہ عقل سے کچھ مسئلہ حل نہیں. پھر ہم دیکھیے وہ فارابی پوچھیں گے الٹرنیٹو کیا آپ کا, پھر کہاں جائیں گے؟ اگر جی دین سے, ان کا دین کیوں, اس کو عقلی معیار پہ لائیں گے, دین کیوں, شریعت کو کیوں مانتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ فارابی کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا پش کیا جائے اور اس کو تھوڑا سا اپلائی کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں. انہوں نے نہیں انووک کی یہ ساری چیزیں, لیکن مجھے لگتا ہے ان کو نہیں لگتا تھا یہ, چاہے وہ یہودی تھے جنہوں نے اسی ٹریڈیشن میں پارٹیسپیٹ کیا, عیسائی تھے یا مسلمان, ایرسٹوٹیلین ٹریڈیشن آف میڈیول فلاسفی اکراس دا بورڈ, وہ سمجھتی تھی کہ ان کے دین سے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے, ایکچولی کلیریفائی کرتا ہے دین کی بہت ساری چیزوں کو. یہ فریم لوگوں کو لگتا تھا کہ بہت واضح طور پہ بیان کرتا ہے, فکری طور پہ, کہ انسان عقلی طور پہ بھی ایکسیپٹ کرے گا کہ خدا کی جو تعلیمات ہم تک آئی ہیں دین کے تھرو, جو وحی کے تھرو, اس میں بہت وزڈم ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سائڈ فریم. بہت سارے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ مغرب میں اورینٹلسٹ ریڈرز, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فلسفے کی روایت عقل پہ بنیاد ہے اور اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور یہ لوگ آلموسٹ یعنی مسلمان بھی نہیں, یہ مسلم کمیونٹی سے کوئی سیپریٹ علیحدہ بیٹھ کے اپنی فلسفی روایت کو, اور ڈس انچینٹڈ ہیں دینداری سے, جس کے کچھ ایویڈنس ہے تھوڑا بہت. مثلاً حی بن یقظن کی جو کہانی ہے وہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے کہ دین اور فلسفے کا ٹکراؤ بھی اس میں دکھایا جاتا ہے, کہ دین فکر کے ذریعے آپ کو سارے حقائق پتہ چل سکتے ہیں, پوری کائنات سمجھ سکتے ہیں آپ, اچھا برا صحیح غلط, اور کائنات کا علم معرفت. لیکن جب دین آتا ہے تو وہ جو دیندار لوگ جو دوسرے شہر میں تھے, ان کا رویہ بہت ہی غلط تھا. تو وہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ دیندار لوگوں کی کرٹیک ہے, دین کی کرٹیک ہے, کس کی کرٹیک ہو گئی. بر ٹھیک ہے جی, یہ بس یہاں تک, یہاں روک لیں. آگے پھر اب سنڈے کو یہی بنیادی فریم ورک ہے, تھوڑا سا ابن سینا کے ساتھ دیکھیں. میرے خیال سے ابھی آپ کو جانا ہے, ورنہ ہر ایک سے ایک ایک جملہ ہم سن لیتے ہیں. چلے کر لیں جلدی جلدی جو بھی کہنا چاہیں. سائرہ, آپ اپنا کوئی رسپانس یا کامنٹ. سر کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آج کل جس طرح سے ہم لوگ کی لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اور ہم لوگ سوچتے نہیں کسی چیز پہ کہ ہیپینس کا باعث ہوگا یا سیڈنس کا ہوگا, ہم بس اس کو لے لیتے ہیں. اور یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ آگے کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے اس ہیپینس کے فیکٹر کو غور و فکر کر سکتے ہیں اس پہ فلسفے کے تھرو. میں بس اس پہ کوئکلی ایک بات کہہ دوں, میں شاید اب چونکہ جو اس کا کامنٹس آ رہے ہیں تو میں اس پہ اب دوسری طرف جا کے کھڑا ہو گئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اگر فارابی یہ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں فارابی کے اسکیل سے دیکھیں, اگر فارابی کہہ رہے ہیں کہ عقل انسان کو ڈیفائن کرتی ہے, یعنی عقل از واٹ میکس ہیومن, ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو کیلکولیٹر سے شروع کر کے اور چیٹ جی پی ٹی تک آئے تو عقل ہی آؤٹ سورس کر دی. تو بیسیکلی سب ہیومننیس کا آغاز یہاں سے ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو آؤٹ سورس کر دے, وہ سوچنا چھوڑ. آپ کو ایونیوز ڈیفائن کریں, میں واقعی سمجھتا ہوں کہ عقل کو ارریلیونٹ کر دیا گیا, اور ٹیکنالوجی کا ہر لیول پہ, یعنی انکریزنگ اسکیل پہ, کہ آپ کو سوچنا نہیں چاہیے, سوچنا پڑے گا. ویکیپیڈیا آپ کے لیے, پہلے ویکیپیڈیا آیا, یہ آیا, وہ آیا, تو آہستہ 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 عقل یوز لیس ہے. انسان کی عقل کا مقصد کیا کرنا ہے اس میں عقل سے؟ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دس از دی الٹیمیٹ ڈیزاسٹر. میری ریڈنگ میں دس وے میں بی دی الٹیمیٹ ڈیزاسٹر, بیکاز وی آر ناٹ ہیومن. چیٹ جی پی ٹی از دی لاسٹ, اور اس سے آگے اے آئی, اور اس سے عقل آؤٹ سورس ہوگی, نکل گئی ایکویشن سے. یہ وہ واپس جو میں نے کبھی میرا خیال ہے اسی کلاس میں وہ ٹیکنالوجی والے جو سیشنز ہوئے تھے, یہ اب روایت کے اندر سے آئیں تو یہ ایک اور کرٹیک ہے, یا کنسرن نکلے گا, وری نکلے گی, یا آپ نے تو اپنی عقل کو چھوڑ دیا, اس کو تو آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہے کیا, وہ آپ کی اپنی جو طاقت تھی اصل وہ بھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے جی, اور میں بس وہ اٹینمنٹ آف ہیپینس والی بات کے اوپر سوچ رہا تھا, کیونکہ اکثر کبھی نظر آتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہی پریشان ہیں, اور آدھی خوشی شاید ان کی وہیں پہ جو ہے وہ ساری ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے. تو ظاہر وہ اٹینمنٹ کا بھی وہ جو کانسیپٹ ہے, اور اس کے پیچھے چاہت کا بھی جو کانسیپٹ ہے کسی چیز کو اٹین کر لینے کا, تو اگر ہم اس سینٹینس میں سے اٹینمنٹ آف ہیپینس میں سے ہم اٹینمنٹ کا لفظ نکال دیں تو جملے میں پیچھے صرف ہیپینس نہیں رہ جاتی. ہاں, مطلب ان کا تو کہنا ہے نا کہ آپ کو پہلے ہیپینس ہے وہ بتایا کہ یہ مقصد ہے, اور اگر مقصد ہے تو حاصل کیسے کرنا ہے. اگر حاصل راستہ نہیں پتہ چلتا تو پھر فائدہ کیا, بحث کیا کریں. تو اس لیے انہوں نے دونوں چیزیں بتانے کی کوشش کی. یہ ارسطو سے بھی شروع ہوا, ارسطو نے بھی یہی کہا. تو یہ روایت ہی یہ ہے کہ پہلے ڈیفائن کیا چاہتے کہ ہیں, اور اس کے بعد
حاصل کیسے کرنا ہے اس کو ایکسپلین کیا جائے فکری بنیاد. اچھا جی سمجھا کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر بہت انٹرسٹنگ تھا. پڑھنے میں ذرا تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، لیکن ایکسپلینیشن سے جو ہے بہت زیادہ کلیئر تھوڑے سے ہو گیا جو الفارابی کا جو ہے ہیپینس کے بارے میں. لیکن اس میں ایک ذکر ہو رہا تھا سپریم ہیپینس کا بھی. انہوں نے جو شروع میں بات کی کہ ایک تو دنیا کی ہے ان دس ورلڈ، اور ایک سپریم ہیپینس جو لائف بیونڈ، اس کا مثلاً اس سے کیسے لنک کریں گے جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے آج؟ یہ ایسی بات امریکہ میں تو اب نہیں کی جا سکتی. یہ بیسٹ کامنٹ تھا جس سے مجھے خوشی ملی، اور بیسٹ سوال ہے جس سے مجھے خوشی ملی. تو کامنٹ کیوں بیسٹ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکسٹ، میں آپ کو ٹیسٹ دینا چاہتا کہ ان کا ٹیکسٹ پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے، فلسفہ اور کسی کے بس کا بہت ساری اصطلاحات ہیں، اور یہ آسان ترین ٹیکسٹ میں سے میں نے آپ کو دیا ہے ٹیکسٹ ایتھکس کے لیے. اور ایتھکس کی ڈسکشن ایکچولی ریلیٹیولی ایزی ہے. اگر آپ میٹا فزکس پڑھیں گے، آنٹولوجی، تو وہ تو بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے. ایسے جیسے کیمسٹری کی کتاب پڑھنا، اگر آپ انگریزی آتی ہے تو کیمسٹری تو نہیں سمجھ میں آتی، اس کی ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں، آپ کو پتا ہے کاربن کیا ہے، ہائیڈروجن کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ چلیں پڑھ کے کچھ سمجھ میں آیا اور لگا کہ دلچسپ ہے یا اہم بات ہے، تو یہ مجھے اچھی لگی بات. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ سپریم ہیپینس کیا ہے، تو بہت اچھا ہے، اس پہ بھی اینڈ کرنا چاہیے. سپریم ہیپینس اس ٹریڈیشن میں کہاں سے آتی ہے؟ لائف آف کانٹمپلیشن. عقل کا الٹیمیٹ ایکٹ کانٹمپلیشن ہے. اور کانٹمپلیشن یعنی وہ بھی نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہو گیا نا، پریکٹیکل معاملات، گھر کو کیسے چلانا ہے، وہ شہر میں کیسے، نہیں. تو وہ براہ راست صوفی پوائنٹ، اسی لیے ابن سینا اور یحییٰ بن یقظن جہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنی لائف آف دی انٹلیکٹ، وہ سٹیجز کراس کرتے کرتے وہ بالکل ایسے ہے کہ یحییٰ بن یقظن نے وہ شروع کرتے ہیں زمین کو دیکھنا، یعنی اس میں ایک یہ امیج ہے جو ہڈن ہے کہ وہ زمین سے، یعنی حواس کو استعمال کر کے زمین سے شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ سر اٹھانا شروع کرتے ہیں، ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں ہارزونٹل فریم پہ. اس کے بعد وہ اوپر سر کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ضرور اوپر یہ جو چاند ستارے ہیں یہ ان کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ کانٹمپلیٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ ہے، اور اس کے پیچھے سے کر کے انت میں خدا آ جاتا ہے. اور پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ کانٹمپلیشن آف دی الٹیمیٹ ریالٹی از دی الٹیمیٹ ایکٹ. وہ ہی جسٹ ڈز اٹ، وہ اس کو فلاسفائز نہیں کر رہے، وہ لائف دکھا رہے ہیں کہ یہ نیچے سے یوں کر کے. تو عقل کا جو پرفیکشن ہے وہ ہے بائی دی آبجیکٹ آف کانٹمپلیشن. تو جتنی ہائر چیز کو آپ کانٹمپلیٹ کریں گے اتنی بڑی عقل ہے، اتنی پرفیکشن ہے، اتنی ہیپینس ہے. اور اس کے بعد وہ پھر ساتھ کہیں گے کہ کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اپنے باڈلی ڈیزائرز کو، یہ روایت بھی اس کے اندر ہے کہ باڈلی ڈیزائرز کے سے دور رہنے سے کانٹمپلیشن بہتر ہوتی ہے. تو ایک خاص اسیٹک زہد کی ایک روایت اس کے اندر موجود ہے. تو فلاسفی ایک کتاب ہے انگریزی میں، کسی کی دلچسپی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، فلاسفی ایز اے وے آف لائف، جس میں بتایا گیا ہے کہ اینشنٹ فلاسفرز، یہ جو گریک فلاسفرز ہیں، ارسطو وغیرہ نہیں، اس سے پہلے کے پری سوکریٹکس بھی، ان کے ہاں روایت کی they were practical practices. صرف وہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے تھے. یہ کہاں سے لے کے آ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی پریکٹسز بھی تھی، کانٹمپلیٹو پریکٹسز تھی اس طرح. تو ایک جس کو صوفی میں آپ کہیں تو جی خلوت کی جا رہی ہے، یا یہ جو سارا فریم ہے کہ کانٹمپلیٹو لائف از دا ہیپیسٹ لائف بیسیکلی، کیونکہ وہ سارے کنٹینجنٹ ریالم سے بیونڈ چلا جاتا ہے. تو کانٹمپلیشن آف دی ایٹرنل اینڈ ایٹرنیٹی ان ٹرمز آف ٹائم. تو ایٹرنل چیزوں کی طرف پلٹنا. اسی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ جو ستارے سیارے، یہ جو جتنی ہائر ریالٹی کو کانٹمپلیٹ کریں اتنا زیادہ جوائے ہے، اتنی ہیپینس ہے، اتنا ہائر ایکٹ. تو یہ ایک پورا فریم ہے اس کے اندر. تو آپ کا سوال اس لیے مجھے بہت پسند آیا کہ ایک چیز جو میں نے نہیں بتائی کہ الٹیمیٹلی یہ کہاں ختم ہوتی، یہاں نہیں ختم. یہ چونکہ ایتھکس کی بات کر رہے تھے تو ذرا نیچے آ رہے تھے، لیکن عقل جو ہے اس کی ریچ رسائی بہت دور تک ہے، خدا تک ہے ایکچولی. اس لیے خدا کی کانٹمپلیشن از دا ہائیسٹ کانٹمپلیشن. اور وہاں پہ وہ بھی بات آئی تھی کہ انٹلیکٹ کا اور خدا کا کیا واسطہ ہے. اور اس کے بھی کچھ فریمز ریلیجسلی ہمیں ملتے ہیں اور روایات سے، سب ٹریڈیشنز میں. یہاں پہ بھی ایک کنفلوئنس ہے اسلامی روایات کا، مختلف روایات کا، خاص طور پہ تصوف، عرفان اور فلسفے.